کیوں ہم دنیا کی محبت کا شکار ہوتے ہیں؟ وائی؟ یہ تو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ آپ کا جو جسم ہے، وجود، اس کی صفت ہے حس، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر روح ہے، اس کی صفت ہے عقل۔ آپ کے اندر نفس ہے، وہ منبع شر ہے، شر ہے۔ آپ کے پاس دل ہے، دھڑکن، اس کی صفت ہے حب، محبت۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کی صفت، وصف جو ہے وہ محبت ہے۔ اب محبت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے آپ کو ٹھنڈی ہوا لگی، یہ اے سی چل رہا ہے، آپ نے کہا واہ، اب یہ اس کی محبت محسوس یہاں کٹھی ہوئی، میرے کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ آنکھ سے دیکھا، یہ ساری جو ہے نا آنکھ، کان، ہاتھ، یہ اس کے سپاہی ہیں، دل کے، یہ اس کی مخبریاں کرتے ہیں، اس کو فیٹ کرتے ہیں۔ دیکھا، چونکہ وہ محبت ہے نا، تو جو یہ آنکھ دیکھتی ہے نا تو وہ کہتی ہے واہ، یہ کلر بہت اچھا ہے، یہ چیز بہت اچھی ہے، یا جو بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محبت تو آپ کے اندر ہے، قلب آپ کا، دھڑکن جو آپ کی، جو چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں، یہ سارا کا سارا الوژن ہے۔ یہ کیسی زبردست بات ہے! کیسے؟ ایک حدیث مبارک ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ اس حدیث پہ غور نہیں کیا، خالی سن لی۔ اور مومن کو کیا کہا گیا ہے؟ مومنین کی تو تعریف اللہ یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے۔ ڈرنے سے کیا مراد؟ اللہ کی ہر بات کو پہ غور کرتے، اس پہ عمل کرتے۔ اللہ کو اگر دنیا پسند نہیں ہے تو مومن کو کیوں پسند ہوگی؟ کافر کے لیے تو جنت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ نہیں مان لایا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے کہ راستے میں ایک مردار بکری پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بہت ذلیل ہے، تو اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دیا نا، کچرے کے ڈھیر پہ۔ آپ نے فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی، اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اللہ کے نزدیک دنیا بھی اس بکری سے زیادہ ذلیل ہے، اور اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ اب امتحان کیا ہوا؟ اب آپ آ گئے، آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، چلیں، بہت بڑی رحمت فرمائی اللہ پاک نے، امت شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم میں پیدا فرما دی۔ اب سب کچھ دکھ رہا ہے، ہمیں سن بھی رہے، ڈر بھی رہے۔ قرآن، اللہ، قیامت، قبرستان میں سے گزرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا تیزی نہ لنگو قبرستان دیکھو، وہ کیوں بھائی؟ تو نے نہیں آنا ادھر، یہ تو انتظار کر رہی ہے، روز بلا رہی ہے، روز پکار رہی ہے مٹی۔ ہم ایسے الوژن میں بیٹھے ہوئے جیسے ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے کہیں۔ تو جس وقت آپ کو پیدا کیا تو ایک امت، ایک حسین ترین امت میں پیدا کرتی ہے، اس امت کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے زندگی گزارنے کی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آنکھیں تو آپ کہو کہ لو جی یا اللہ میری آنکھیں کٹ دے،
یہ بھی نہیں کہ میرے کان ہیں یا اللہ میں سننا ہی نہیں چاہتا. جو زندگی امتحان ہے کہ اس کے بیچ میں رہنا ہے. جب آپ کو سمجھ میں آئے یہ بات کہ اللہ کے نزدیک یہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، قطعی کوئی وقت نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو کہ آپ کلمہ گو ہو، تو پھر آپ نے اس سے محبت کیوں کر لی؟ سوال ہے نہیں، بڑا لاجیکل سوال ہے کہ پھر آپ اس سے محبت کیوں کرتے؟ میں مانتا ہوں کہ دل کی صفت محبت ہے، حب ہے، اور آپ کو اپنے دل پہ قابو نہیں، لیکن آخر کار سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. ان کی نبوت کا حسن ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن پاک ہمیشہ کے لیے، شریعت اطہرہ ہمیشہ کے لیے، سب کچھ ہمیشہ کے لیے. کیا ہم نے ان سارے حواس کو، اپنی پوری انرجی کو ایمانداری سے استعمال کیا یا نہیں؟ کیا ہمیں کبھی یہ نہیں خیال آیا دوسرے کو جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے یا ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، او جی پھوپھی دی بڑی عمر سی جی، کنی عمر سی بھائی؟ 90 کو سال سی. اچھا ٹواڈا کی خیال ہے؟ بس ہلے تو میں 30-32 سال نے، بس وہ اپنے والوں کوئی 60 سال باقی نے. ایسے جیسے پتہ نہیں کتنی صدیاں تو انہیں جینا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نجران کا ایک شخص آیا، اس کی عمر 200 سال تھی. آپ نے اس سے پوچھا کیسا رہا یہ وقت؟ اس نے کہا بس دکھوں غموں مصیبتوں میں کٹ گیا. میرے خیال میں اگر موت نہ آئے تو افزائش آبادی اتنی ہو جائے کہ رہنے کو جگہ نہ ہو، اور اگر بچے نہ پیدا ہوں تو شاید انسانی افزائش نسل نہ بڑھ سکے. کہا چلو جو مانگتے ہو مانگو، دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میری گزری زندگی لوٹا سکتے، مجھے موت کے چنگل سے نکال سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جو ہمارا وقت گزر گیا، چلیں کسی کی عمر 22 سال 20 سال کر لیتے ہیں، 25 سال کر لیتے ہیں، 30 سال کر لیتے ہیں. 30 years have gone. ایک غفلت میں، ناسمجھی میں، بے عقلی میں، مطلب بغیر کسی وجہ کے وقت گزر گیا. آپ کو اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے. کس نے کہا نہیں پہن سکتے؟ حکم ہے حدیث مبارکہ میں تیرے پاس مال ہے تو پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو، تو خرچ کر اپنے اوپر. وہ ابلیس کی ساری فوج کٹھی ہوئی، اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مابعوث ہو گئے ایز اے نبی برک، تو ساروں نے جا کے اپنے شیطان یعنی ابلیس کے پاس آئے. انہوں نے کہا کیا مصیبت آ گئی؟ انہوں نے کہا ایک نبی آ گئے اور ان کی ایک بڑی زبردست امت ہے اور ہمارا کاروبار بس اب ختم ہے. اس نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ جو امت ہے ان کو دنیا سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. کہنے لو ہمارا کام ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بت پرستی ضروری نہیں ہے، ان کو دنیا سے محبت ہے نا. اب ہم دن میں 3 بار ان کے پاس جائیں گے. نمبر 1، لوگوں کا مال ناحق کھائیں گے. یعنی 3 وجہ کیا ہے؟ اسراف سے کام لیں گے، بے فضول خرچیں گے لوٹا ہوا مال. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کریں گے. یعنی ہوتے نا کسی کی مدد کر دینی، راہ اللہ دے دینی، زکوٰۃ دینی، صدقات دینے، مدد کرنی. ہوتا ہے بعض لوگ بہت اچھے کام کرتے ہیں، اس دنیا میں بہت حسین لوگ ہیں. اب آپ کے پورے وجود میں جو آپ کی موم بھی کہتی تھی، ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک سینس آف کمپٹیشن بھی ہے ہمارے اندر.
میں ایسے کپڑے کیوں نہیں پہن سکتا، میں ایسا میک اپ کیوں نہیں کر سکتی، میں ایسی لینس کیوں نہیں لگوا سکتی، میں ایسے اینک کیوں نہیں خرید سکتی، میں ایسی. اینڈ دیر از نو اینڈ ٹو اینی تھنگ. کوئی اینڈ نہیں ہے کسی چیز کا. ہم سب کرتے چلے جائیں گے اور پھر پتہ چلے گا ایک دن بڑھاپا اس طرح جھانکے گا کہ اس کو روکنے کا کوئی. پھر اس پہ بھی آج کل آیا کہ یہ 2 منٹ میں لگائیں ساری جو لائنیں پڑی ہیں ختم ہو جاتی. دیکھو جی مسجد ہے، آپ اور میں بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ بڑا ضروری ہے. اس بارے میں نہیں سوچ رہے جہاں جانا ہے الٹیمیٹلی. نہ مجھے بتائیں اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کر دی ہے. کہہ رہے قرآن پاک میں ہم نے جن و انس کو اپنی پہچان، اپنی عبادت، معرفت کے لیے پیدا کیا. آپ اس کے آگے یہ تو نہیں کھڑا کر سکتے جی میرے کو نہیں ہوتا، میں دنیا دار ہوں. کیا مطلب ہے دنیا دار ہیں؟ بس آپ کے دل، آپ کے اندر کوئی اللہ نے کمی رکھی؟ کسی انڈیویجول کے اندر، ہندو سکھ عیسائی یہودی گناہ گار نیک پارسا، کوئی کسی شخص کو لے لو، کیا کوئی کمی ہے کسی میں؟ اس کے اندر بھی روح ہے، اس کے اندر بھی دل ہے، اس کے اندر بھی نفس ہے، اس کے پاس بھی وجود ہے، اس کے پاس بھی سوچ ہے، اس کے پاس بھی ساری چیزیں. وہ بھی دیکھتا ہے. آپ بھی آسمان دیکھتے ہو، آپ کو بھی نیلا نظر آتا ہے، ہندو کو بھی نیلا نظر آتا ہے، گناہ گار کو بھی نیلا نظر آتا ہے. سب ایک جیسے. سب کو ہوا ملتی ہے اللہ کی طرف سے، سب کو سانس ملتی ہے اللہ کی طرف سے، سب کو چلنے کی صلاحیت دی، سب کو بولنے کی صلاحیت دی، سب کو سننے کی صلاحیت دی. یہ تو وہ رب ہے، یہ تو رب کی عنایات ہیں. جب وہ یہ کہے کہ ہم نے تو تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اس کے بعد اس کے پیرلل کون سی لاجک کھڑی کرو گے؟ کر ہی نہیں سکتے. اگر کھڑی کرو گے یا ریزسٹ کرو گے یا اریٹیشن فیل کرو گے تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر کوئی کھوٹ ہے. یعنی وہ ابلیس والی بات کہ اب تو دنیا کی محبت ہے ان میں لوگوں میں، ہاں جی بس پھر تو میں ضرور، ہمارا کام بن گیا، اب تو بہت آنا جانا لگا رہے گا.